حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روح کے متعلق سوال کیا، روح کے متعلق پوچھا، آواز تو بڑھاؤ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ آواز بڑھاؤ. وسلم نے سکوت فرمایا، خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے سوال پر کوئی جواب نہ دیا تو میں سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس کے بعد جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہو چکی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو آیت کریمہ ان پر نازل ہوئی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو پڑھ سنائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اے محبوب، لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کریں گے، روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تو اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ یہ روح میرے رب کے راز میں سے، اور تم لوگوں کو اس کا علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا، تم لوگوں کو اس کا تھوڑا ہی علم دیا گیا. حضرت علامہ سہیلی روح کے ان کے نزدیک وہ روح سے مراد شریعت خدا کو لیتے ہیں. ان کے نزدیک روح سے مراد شریعت خدا ہے، یعنی کہ تم اس شریعت میں داخل ہو جاؤ اور تم بخوبی جانتے ہو کہ یہ کوئی فلسفی اور کوئی طبعی طریقے پر منحصر نہیں. اس کی معرفت، روح کی معرفت کسی طبعی کسی فلسفی طریقے پر منحصر نہیں ہے، کسی طبعی کسی فلسفی طریقے پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اس کا دار و مدار شریعت پر ہے. اس لیے کہ انسان کے اندر جو روح ہوتی ہے، انسان سے جو روح متصل ہوتی ہے، روح جب فرشتہ جسم میں روح پھونکتا ہے، جب فرشتہ شکم مادر میں بچے کے اندر روح پھونکتا ہے تو روح اور جسم سے اتصال کی بنا پر وہ نفس ہو جاتا ہے. علامہ سہیلی کہتے ہیں کہ انہوں نے علامہ سہیلی نے علماء کے اختلاف کے درمیان علماء کے اختلاف کے بارے میں کچھ ذکر کیا کہ آیا روح نفس ہے یا کچھ اور، تو علامہ سہیلی نے یہ ثابت کیا کہ جو روح ہے یہ ہوا کی طرح نہایت ہی لطیف چیز ہے. جس طرح درخت پانی سے سرایت کیے ہوئے ہے، درخت میں پانی سرایت کیے ہوئے ہوتا ہے، اسی طرح جسم میں روح بھی سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے. لہذا جب فرشتہ بچے کے اندر پھونک مارتا ہے تو اسی کے سبب بچے کے اندر چاہے تو وہ نیک بنتا ہے یا پھر برائی کرتا ہے. یہ یا تو نفس مطمئنہ ہوتا ہے یا پھر نفس امارہ. اب نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ نفس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. پہلی حالت نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان. جو انسان اطمینان سے کیسی ہی مصیبت آ جائے، کیسی ہی اس کو مشکلات آئیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اذکار میں اطمینان حاصل کرتا ہے، اسے اپنی مصیبتوں کی فکر نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں لگا رہتا ہے. یہ نفس مطمئنہ ہے. دوسرا ہوتا ہے نفس لوامہ، یعنی کہ برائی پر ملامت کرنے والا. جب انسان، جیسا کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بالنفس اللوامہ، جب کوئی انسان برائی کرتا ہے، برائی کرنے کے بعد وہ نفس لوامہ اسے اس بات کے پر ملامت کرتا ہے کہ جب تجھے معلوم تھا
جب تجھے معلوم تھا کہ یہ کام برا ہے, یہ کام غلط ہے, یہ کام ٹھیک نہیں ہے, اس کے باوجود بھی تو یہ کام کیوں کرتا ہے؟ اس کے بعد تو نے یہ کام کیوں کیا؟ یہ نفس لوامہ ہے. اور تیسرا جو ہے وہ نفس امارہ. قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا. ان النفس لامارۃ بالسوء, بے شک میرا نفس, بے شک نفس یہ بڑا گناہ کرنے والا ہے. الا ما رحم, مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے. الا ما رحم ربی, مگر وہ جس پر میرا رب رحم کرے. ان ربی غفور رحیم, بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا مہربان ہے. ان کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک درخت, پانی درخت کی حیات ہے. پانی جو ہوتا ہے یہ درخت کی حیات ہے. اگر درخت کو پانی نہ ملے تو درخت کسی کام کا نہیں رہے گا, وہ پھولے پھلے گا ہی نہیں جب تک اس کی جڑوں کو پانی نہ ملے. اسی طرح انسان, بالکل اسی طرح انسان ہے, لیکن جب اس درخت میں, مثال کے طور پر اگر کوئی انگور کا درخت ہے, اب اس انگور کو جب اس میں سے جو پانی نکلتا ہے تو اس پانی کو ہم پانی نہیں کہیں گے, اس کو پانی نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ جب اس میں سے انگور کے اندر سے جب وہ پانی نکلتا ہے تو لوگ اسے چاہے تو شراب کا نام دیتے ہیں یا تو پھر کوئی دوسرا نام دیں گے, لیکن اسے پانی نہیں کہا جا سکتا. ہاں البتہ مجازی طور پر اسے پانی کہا جائے گا, لیکن حقیقی طور پر اسے پانی نہیں کہا جا سکتا. بالکل اسی طرح روح کو نفس نہیں کہا جا سکتا اور نفس کو روح نہیں کہا جا سکتا. دیکھیے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ دیا, زندگی دی, زندگی دی, فہم دیا, ادراک دیا, برائی کرنے کی بھی قوتیں دی, اچھائی کرنے کی بھی قوتیں دی. ہر ایک چیز اس سے لگی ہوئی ہے, ساری قوتیں انسان سے لگی ہوئی ہیں. اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ چاہے تو نیکی کرے چاہے تو برائی کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ساری خصلتیں ڈال دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہر چیز بتا دی کہ تیرے لیے کیا نفع بخش ہے, تیرے لیے کون سی چیز نقصان دہ ہے, تیری دنیا کے لیے کون سی چیز اچھی ہے, تیری دنیا سنوارنے کے لیے کیا برا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی دنیا کو سنوارے یا اپنی آخرت کو سنوارے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کو ترک کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی دنیا کو ترک کر دو, بلکہ اللہ کہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے تم دنیا بھی ترک نہ کرو بلکہ اپنی آخرت کو بھی سنوارو. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی دنیا بھی صحیح کریں اور اپنی آخرت کو بھی سنواریں. یہ تو انسان کے ذمہ ہے نا, کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز دی. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کوئی بھی چیز سامنے آ جائے تو اسے کھا لیں, کوئی بھی چیز زبان پہ آ جائے تو اسے بول دیں, بلکہ یہ انسان کی فکر کے مطابق ہے, یہ انسان کے دل کے مطابق ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ کام کرے, اگر وہ اس کے لیے نفع بخش ہو تو وہ کام کرے, اگر نہ ہو تو اس کام کو ترک کر دے. پہلے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس میں میری آخرت کا بھی بہتر ہے, کیا اس میں میری آخرت کے لیے بھی بہتری ہے. اگر صرف دنیا کا ہی فائدہ ہے تو ایسا کام کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. کیا تم جیتی دنیا کے پیچھے بھاگو گے, کیا تم جیتی دنیا کے پیچھے بھاگو گے یا انسانی نفسیات کو قائم کرو گے. دیکھیے یہ جو دنیا ہے یہ نفس ہے,
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا اس کی آخرت یہ ادھار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ادھار ہے، لیکن یہ جو دنیا ہے یہ نقد ہے. اور انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان تو صرف نقد کے پیچھے بھاگتا ہے. انسان کو جہاں نقد ملا اسی کے پیچھے بھاگتا ہے، اور دنیا نقد ہے. انسان صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اسے آخرت سے کوئی پرواہ ہی نہیں، اسے اپنی آخرت سنوارنے کی کوئی پرواہ ہی نہیں، وہ صرف دنیا کے بارے میں سوچتا ہے. اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم جیتی دنیا کے پیچھے بھاگو گے. یہ تمہاری بھول ہے. اللہ انسانوں سے کہتا ہے کہ یہ تمہاری بھول ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت باقی رہنے والی. آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی، آخرت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. آخرت کا کوئی نقطہ آخری نہیں ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. ہماری دنیاوی زندگی زیادہ سے زیادہ 100 سال، مان لیجیے 1000 سال، بہت زیادہ سے زیادہ اگر ہماری دنیاوی زندگی ہوئی تو 1000 سال. اس کے بعد یہ دنیا ہم سے ختم ہو جائے گی، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، یہ باقی نہیں رہے گی. کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، لیکن آخرت باقی رہنے والی ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت باقی رہنے والی ہے. آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی، آخرت ہمیشہ باقی رہے گی. اور جب انسان یہاں سے اس دنیا فانی سے چلا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر انسان کے سامنے ذبح کر دے گا. اس کے بعد سے کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہو جائے گی. جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں ہوں گے، اور وہ دونوں دیکھ رہے ہوں گے، وہ دونوں یہ سارے ماجرے کو دیکھ رہے ہوں گے، اور بس دل ہی دل میں یہ سوچ رہے ہوں گے کاش ہم دنیا میں کچھ اور نیکی کر لیتے، کاش ہم دنیا میں تھوڑی اور اللہ کی عبادت کر لیتے. جب ان کے سامنے، جنتیوں کے سامنے، جہنمیوں کے سامنے موت کو لا کر ذبح کر دیا جائے گا تو جنتی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوں گے. جنتی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، لیکن جنتیوں کو ایک بات کا خوف ہوگا، ایک بات کا جنتی کو خوف ہوگا کہ کہیں ہم سے یہ بہاریں چھین نہ جائیں. جنت کی جو بہاریں ان کو ملی ہیں وہ انہیں اسی بات کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا کہ کہیں ہم سے یہ بہاریں چھین نہ جائیں. اسی لیے اور جو دوزخی ہوں گے، جہنمی ہوں گے، انہیں اس بات سے امید ہوگی، بس ایک ہی امید ہوگی کہ اے کاش ہمیں موت آ جائے. جبکہ وہ مر چکے ہوں گے، جہنم میں اپنا عذاب پا رہے ہوں گے، اس کے باوجود بھی وہ اس بات کی خواہش رکھتے ہوں گے، اس امید پر رہیں گے کہ کاش ہمیں موت آ جائے تو ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے، ہمیں اس ذلت سے چھٹکارا مل جائے، ہمیں جہنم سے چھٹکارا مل جائے. اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے، جنتیوں کے سامنے، جہنمیوں کے سامنے موت کو لا کر مینڈے کی شکل میں ذبح کر دے گا. اور یہ دیکھ کر اہل جنت بہت خوش ہو جائیں گے. جب موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا تو اہل جنت یہ دیکھ کر بہت خوش ہوں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر انہیں اتنی خوشی ہوگی کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی، اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو وہ خوشی سے ہی مر جاتے. اہل جنت خوشی سے مر جاتے، انہیں اتنی خوشی ہوئی ہوتی کہ وہ صرف خوشی سے ہی مر جاتے. اور جو دوزخی ہوں گے، جہنمی، جب وہ دیکھیں گے، جب ان کے سامنے ذبح کیا جائے گا تو وہ اسی صدمے سے، انہیں اتنا صدمہ ہوگا، اتنا دکھ ہوگا کہ اسی صدمے سے، اسی دکھ سے وہ مر جائیں گے. اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو وہ اسی صدمے سے مر جاتے. لیکن وہ دنیا باقی رہنے والی، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گی. بس
हमारी उम्र कितनी होगी? 50 साल, 60 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल। उसके बाद हम इस दुनिया फानी से कूच कर जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ चले जाएंगे। उसके बाद हमें इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं। बस उसके बाद जो गुनाहगार होगा वो यही सोच कर पछताएगा, ऐ काश हमने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर ली होती, उसके बंदों के साथ उठ बैठ लेते, उसके साथ लोगों के साथ हुस्न सलूक कर लेते, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी कर लेते, अपने माँ बाप के फरमाबरदार हो जाते, अपने माँ बाप की खिदमत कर लेते। लेकिन उस वक्त ये सब सोचना कोई फायदा नहीं है। हजरत दादा गंज बख्श लाहौरी अलैहि रहमा के एक मुरीद कहते हैं कि दुनिया एक दिन की है, दुनिया एक दिन की है और मैं ये रोजा रखकर बिता लेता हूँ। दुनिया तो एक ही दिन की है, क्योंकि वो दिन हमारी जिंदगी, ये जिंदगी दुनिया पानी, दुनिया की जिंदगी जो हमारी है वो 50 साल, 60 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की जिंदगी है, वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। अल्लाह तबारक व तआला के वहाँ की जो जिंदगी है वो उसका सिर्फ एक दिन ही 50,000 साल के बराबर है। सिर्फ एक दिन, सोचें, सिर्फ एक दिन अल्लाह तबारक व तआला का 50,000 साल के बराबर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला एक मर्तबा मजलिस में थे, एक शख्स उसी मजलिस से उठा और कहता है, ऐ उमर, मौत को याद कर, ऐ उमर, मौत को याद कर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये कलिमात सुने तो वो कांपने लगे, वो थरथराने लगे। जब उस शख्स ने कहा, ऐ उमर, मौत को याद कर, वो उमर जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते, उनसे वो शख्स कह रहा है कि ऐ उमर, मौत को याद कर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स को करीब बुलाया, उसे हदिया दिया और हदिया देने के बाद उससे कहा, ऐ शख्स, रोज आया कर, तू इस महफिल में रोज आया कर। चुनांचे वो शख्स रोज आने लगा। जब कुछ महीने बीत गए तो उस शख्स ने जब खड़े होकर ये कहा, ऐ उमर, अपनी मौत को याद कर, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, ऐ शख्स, अब तू यहाँ मत आना, तेरी यहाँ आने की अब जरूरत नहीं। तो हजरत उमर ने कहा, हजरत उमर से उस शख्स ने कहा, हुजूर, क्या मेरी जगह पर किसी और को रख लिया गया? कहा नहीं। कहा क्या मुझसे कोई गलती हो गई? कहा नहीं। कहा तब फिर क्या वजह है कि आप मुझे छुट्टी दे रहे हैं? हजरत उमर ने कहा कि ये देख, अपनी दाढ़ी को सहलाया और उसके बाद उसमें से एक सफेद बाल तोड़ा, तोड़ कर दिखाया कि ये देख, मेरी दाढ़ी का बाल सफेद हो गया है। कहते हैं कि तुझे आने की जरूरत नहीं, ये एक सफेद बाल ही मुझे अब चैन से बैठने नहीं देगा, एक सफेद बाल ही मुझे अब चैन से बैठने नहीं देगा। अब जरा सोचे, वो शख्स, वो उमर जिनके बारे में नबी ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते, वो कह रहे हैं कि ये सफेद बाल मुझे चैन से बैठने नहीं देगा। अब आज हम अपने ऊपर गौर करें कि पूरी दाढ़ियां पक जाने के बावजूद, पूरी दाढ़ियां सफेद होने के बावजूद, ना नमाज से मतलब, ना रोजे से मतलब, ना किसी की मदद करने से मतलब। अगर दौलत आ गई तो किसी गरीब की मदद करने से भी कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन वो उमर है कि एक दाढ़ी का बाल सफेद होने की वजह से कहते हैं कि ये मुझे चैन से बैठने नहीं देगा। जरा सोचें, वो सहाबा इकराम, वो हजरत उमर जिनका ये ख्याल कि यही एक बाल मुझे चैन से बैठने नहीं देगा। हमें भी चाहिए कि हम अपनी दुनिया भी संवारें, अपनी आखिरत भी संवारें, क्योंकि दुनिया में इंसान दुनिया हासिल करने के लिए, दुनिया में ऐशो आराम के लिए ना जाने क्या कुछ नहीं करता। अगर उसके पास एक घर है तो वो चाहेगा कि कोई एक और मिल जाए, अगर उसके पास 2 हो तो वो चाहेगा कि 4 हो जाए, लेकिन उसकी ख्वाहिशात कम नहीं होगी। वो दुनिया के
دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں اپنی شان و شوکت بنانے کے لیے، دنیا میں اپنے مرتبے کو اونچے کرنے کے لیے، بلند کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان اپنی حیثیت بنانے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، ہر ممکن کام کرتا ہے، لیکن آخرت بنانے کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ ایک شخص، ایک فقیر تھے، بازار میں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ ایک شخص آیا، پوچھتا ہے بابا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو اس فقیر نے کہا کہ میں لوگوں کے رویے پر رو رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا بابا آخر کیا کہہ دیا لوگوں نے آپ سے؟ تو اس شخص نے، اس فقیر نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب میں نے پوچھا کہ اے اللہ کیا میں ان کو تیرے پاس لے کر آؤں، کیا میں ان کو تیری طرف بلاؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی کہ ہاں لے آ، میں ایک آنسو کی بدولت ہی ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان لوگوں سے کہا تو یہ لوگ کہتے ہیں جا بابا اپنا کام کر، کیوں بیکار میں پریشان کرتا ہے؟ بس میں ان کے اسی رویے سے رو رہا ہوں کہ آج یہ تیار نہیں، یہ ماننے کو تیار نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مان رہا ہے کہ تو ان کو میرے پاس لے آ، میرے بندوں کو میرے پاس لے آ، میں انہیں بخش دوں گا، میں انہیں معاف کر دوں گا، صرف ایک آنسو کی بدولت۔ وہی فقیر اگلے دن اس شخص نے دیکھا کہ قبرستان میں رو رہے ہیں۔ جب ان کو دیکھا تو اس شخص نے کہا بابا کیا وجہ ہے؟ کل آپ بازار میں رو رہے تھے اور آج یہاں رو رہے ہیں، اس قبرستان میں رو رہے ہیں۔ تو اس فقیر نے کہا کہ آج اس بات پر رو رہا ہوں جو میری کل وجہ تھی، اسی وجہ پہ آج رو رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کیا مطلب؟ تو اس فقیر نے کہا کہ کل اللہ تبارک و